ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز سے آپ کے لیے جو ہے وہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں نیشنل انٹرنیشنل نیوز جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو آج حج بہت بہت مبارک ہو، اور اللہم لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ آسمان پہ بلند ہو رہی ہیں، زمین سے بلند ہو رہی ہیں، آسمان تک جو ہے وہ جا رہی ہیں، اور آج حج کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سعودی عرب سے براہ راست جو ہے وہ آپ یہ مناظر جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں گے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے بات کرنی ہے۔ لیکن تمام مسلمانوں کو حج بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اور تمام مسلم امہ کو جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اور ایک ساتھ جو ہے وہ اکٹھا رکھے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آج جو مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جو مسلمانوں پہ بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کشمیر میں، بھارت میں، سیریا میں، جہاں جہاں بھی شام میں جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات دلائے اور ہم مسلمانوں کو جگائے، ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے، ان معصوم بچوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ جن کا جو ہے وہ خون بہایا جا رہا ہے، جن کے سامنے ان کے والدین کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، اور جن کی آنکھیں اور جن کی سوچ اور جن کا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مشکلوں میں جو ہے وہ پڑ چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے پروگرام کے تھرو تمام عالم اسلام کو، تمام جو ہماری اسلامک کنٹریز ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اب اکٹھے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جہاں کسی مسلمان پر ظلم ہو، زیادتی ہو، بربریت ہو، وہاں پہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ آواز اٹھائیں۔ ہماری مسلم امہ میں صرف جو ہے وہ طیب اردگان ہی نہیں ہے ایک لیڈر، اور بھی بڑے لیڈر ہیں، لیکن ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ آپ کو سوچ کو جگانا ہے، اس چیز کو جگانا ہے جو آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ جو احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنا ہے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو۔ اس لیے آج جو ہے وہ حج کا فریضہ جو ہے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہم لبیک مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حج کا رکن وقوف عرفہ آج ادا ہوگا، غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی آج ہوگی، اور لبیک اللہم لبیک کے صداؤں میں مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ عازمین منا جو میں خصوصی کمپلیکس میں قیام کریں گے، اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ آج ادا ہوگا، غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی آج ہی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہمارے لیے جو ہے وہ اہم بات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلم کنٹریز کے لیے۔ جو سعودی عرب سے جو روپرور مناظر جو ہیں وہ ہمیں آج ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ آپ ٹی وی ٹوڈے کی اسکرین پر بھی جو ہے وہ براہ راست مناظر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کہ غلاف کعبہ کی جو تبدیلی کا ایک عمل ہوتا ہے، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور جس طرح سے غلاف کعبہ جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، وہ بڑے روپرور اور دل ہلا دینے والے جو مناظر ہوتے ہیں۔ اور انسان اس وقت جو بھی آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، جس جگہ بھی بیٹھے ہیں، آج اسپیشلی کچھ ایسے وظائف بھی ہیں جن کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی آج جو ہے وہ موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی جو ہے وہ پوچھیں گے۔ کچھ تسبیحات ہیں جنہیں کرنے سے جو ہے وہ آپ کی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، مصیبتیں جو ہے وہ ٹلتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ آج میں آپ کو جو ہے وہ پروگرام میں بتاؤں گی۔ اور جو مناظر جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے جو غلاف کی تبدیلی کے جو مناظر ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور آج سے جو ہے وہ حج بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اللہم لبیک کی صدائیں جو ہے مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے، یہ ہم آپ کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ اہم ایک سب سے بڑی خبر آج کی۔ اور جب یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں تو اللہ نے جس طرح ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تب اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری عبادت کے لیے اور میرا نام پکارتے ہوئے جو ہے وہ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور آج دنیا میں اس سرزمین پر جو ہے وہ میرا نام لینے والے موجود ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ اس دوران جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو حج پہ جانا تھا، لیکن ان کا حج کا جو ایک سفر ہے وہ نہیں کمپلیٹ ہو سکا۔ حالات اس طرح کے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا گیا ان سب چیزوں کو۔ سعودی عرب نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ جو وہیں کے مقامی لوگ ہیں ان کو حج کی جو ہے وہ اجازت دی، اور کچھ اور اہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ حج کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جانے کی اجازت ہے۔ بہت کم لوگ آپ وہاں جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن پورے احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور خاص طور پر جو ہے آپ کو یہ مناظر بھی نظر آئیں گے کہ کس طرح لوگ وہاں پر جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے وہ حج
हज का जो एक फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं, इस साल जो नहीं जा सके, हमारी दुआ ये है अल्लाह का घर देख के कि अगले साल उन्हें हज करना जो है वो नसीब फरमाए अल्लाह ताला। और ये हर मुसलमान की जो है वो दिली ख्वाहिश है कि हज का जो एक फ़र्ज़ है, जो मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ इबादत है, तो ये जो है वो फिर स्पेशली अदा होना चाहिए। जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात ये हमारे फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ हैं, इसी तरह से जो है वो हज अदा करना भी साहिब इस्तिताअत लोगों पर जो है वो फ़र्ज़ है और ये अदा करना चाहिए। और अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो आप भी ये नेक अमल जो है वो कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जनाब अगला जो है वो हम खबर की तरफ चलते हैं जो तुर्की से हमारे पास है कि तुर्की में जो है वो नई कानून साजी जो है वो हो रही है और हुकूमती इदारे सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे। तुर्की सोशल मीडिया के जो ऐप्स के दफातर हैं तुर्की में वो बनाए गए हैं, इसकी शर्त की मंजूरी भी जो है वो दे दी गई है और तुर्क हुकूमत ने सोशल मीडिया के हवाले से नए कवानीन का ऐलान भी कर दिया है। सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे हुकूमत कंट्रोल करेगी और तुर्क हुकूमती इदारे सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे। अब आप ये देखें कि टर्की में इस चीज़ को ऑन कर दिया गया है कि सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि हुकूमत खुद इसकी निगरानी करेगी और कोई भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो है वो टर्की में नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी बड़ी खबर है क्योंकि जहां पे हुकूमतें जो हैं वो काम करती हैं या काम करती हुई नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, वहीं पे मामला जो है वो सेटल्ड होते हैं। और टर्की में हमेशा से आप अभी ड्रामास भी देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं जो कि लोगों का बड़ा फेवरेट ड्रामा है। और उसमें अब मैंने बड़े लोगों से पूछा कि टर्की के ड्रामास में जो है वो आपको क्या चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ की जो सकाफत है और जिस तरह मुसलमानों का एक कल्चर जो हम भूल चुके हैं उसमें दिखाया जाता है और जितना अदब, तमीज़, लिहाज ये सब चीज़ें जो है वो प्रोमिनेंटली जो है वो दिखाई जाती हैं, इस तरह पाकिस्तानी ड्रामास में जो है वो नज़र नहीं आती हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ सब लोगों की कि वाहिद अर्तुगरुल गाजी इस टाइम एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मामलात, उनसे मोहब्बत, अदब, लिहाज, तमीज़, तमाम सहाबा का जिक्र, उनकी जिंदगी से रिलेटेड चीजें, ये तमाम चीजें जितनी अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को सिखाई जा रही हैं और मोहब्बत करने का एक पाकीज़ा अंदाज जो अर्तुगरुल गाजी में सामने आया वो आज से पहले नहीं देखा। तो टर्की में जनाब सोशल मीडिया के जो दफातर हैं वो बनाने की शर्त जो की मंजूरी दे दी गई है, ये पहले शर्त रखी गई थी और फिर अब जो है वो इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा जनाब एक और अहम खबर जो हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो ये है कि अपोजिशन के मुतालबात मान लिए तो एहतसाब का अमल बेकार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो ये बयान सामने आया है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपोजिशन के हवाले से हमेशा से ही जो है वो ये कहते हैं कि 14 साल की कारसानियों पर पर्दा डालना चाहती है जो अपोजिशन है कि जो 14 साल तक जो है वो करते रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो ये सारे मामला जो है वो कर दिए हैं। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अपोजिशन के मुतालबात मान लिए तो एहतसाब का अमल बेकार हो जाएगा और कौमी असम्बली में अपोजिशन को पक्का राग सुनाया है, करप्ट अनासिर पे हाथ भी पक्का डालेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को अपने मफादात अजीज हैं और 14 साल के जो कारस्तानियां इसमें पर्दा डालना चाहती है। अपोजिशन जो भी कर रही है, अपोजिशन के मामला जो भी हैं, अब एक तरफ तज्जियाकारों की ये भी राय है कि अगर नैब के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, तो वो इस वजह से भी हो रहे हैं कि जी हमें जो है वो इससे जो है वो बचा लिया जाए या हमें जो है वो माफी मिल जाए। तो अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत में बैठे हुए लोग भी तो हैं जिन पर केसेस जो है वो बने हुए हैं, कल को उनकी बारी भी जो है वो आएगी। और अगर नैब एहतसाब सबके लिए का नारा लगाती है तो फिर इस एहतसाब सबके लिए पर जो है वो पूरा भी उतरना है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक पार्लिमानी कमेटी बनी है उसके जो है वो चेयरमैन भी हैं और उसको जो है वो लीड भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि नैब के कवानीन में जो तरमीम की जा रही है, कल भी मैंने आपको जो है ये अपडेट दी थी और आज इसका जो है वो अगला हिस्सा जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो अक्सर जो बातें करते हैं उस पर जाहिरी बात है वो खाइफ रहते हैं फवाद चौधरी साहब से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो है वो साइंसी बातें करते हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो अपनी स्कोप से देखकर जो है वो सारी बातें करते हैं। तो वजीर आजम इमरान खान पीर को भी छुट्टी का ऐलान करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये जो मुतालबा सामने आया है वो कहते हैं कि जितनी साइंस फवाद चौधरी जानते हैं इतनी तो हम भी जानते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि ईद 3 दिन होती है, वजीर आजम इमरान खान पीर को भी छुट्टी का ऐलान करें। साइंस और उल्मा में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें साइंस का पता है, जितनी साइंस फवाद चौधरी जानते हैं इतनी साइंस तो हम भी जानते हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सोशल मीडिया बेकाबू हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया के हवाले से इकदामात किए जाएं।
بالکل صحیح بات ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو ہے وہ یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے کہ عید 3 دن کی ہوتی ہے, ہمیشہ 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے, تو اس دفعہ 2 دن کی چھٹی جو ہے وہ کیوں رکھی گئی ہے؟ 3 دن کی عید ہے تو 3 دن ہی چھٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو پیر کی چھٹی کا مطالبہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنی سائنس فواد چودھری جانتے ہیں اتنی سائنس تو میں بھی جانتا ہوں. بالکل آپ بھی سر جانتے ہیں مفتی صاحب, آپ کو بالکل پتہ ہے اسلام اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ تمام سائنسی معاملات اور علاج جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ موجود ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے بات کرتے ہیں ان کو چاند پہلے نظر آ جاتا ہے, اور یہاں پر ہم جو ہے وہ چاند ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. فواد چودھری صاحب سے کافی دفعہ جو ہے پروگرام میں بات ہوئی ہے تو وہ اسپیشلی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں. یہ تو تھیں آج کی جناب ساری خبریں, اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مانتی یا نہیں مانتی, 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ تو ساری چیزیں ہو گئی, لیکن اب آپ کو لاہور کے بھی ذرا موسم کا حال بتاتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب کی موسم کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. تو لاہور سمیت موسم کی صورتحال جو اوور آل ہے, گرج چمک کے ساتھ کل بھی بارش ہو رہی تھی, شام کو بھی موسم جو ہے وہ کافی اچھا رہا ہے. اب بھی بارش کے جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, اور محکمہ موسمیات نے عید پہ بھی ٹھنڈی پیشن گوئی کر دی ہے. جی ہاں, عید پر بھی بارش ہوگی, اچھا موسم ہوگا. عید کے موسم کو جو ہے وہ ویسے تو ظاہر ہے کووڈ کے معاملات ہیں, ذرا احتیاط کے ساتھ, لیکن پھر بھی اگر آپ جو ہے باہر واک کرتے ہیں یا اپنے گارڈن میں جو ہے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو پھر احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس موسم کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش, ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے, اور محکمہ موسمیات نے عید پہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے پیشن گوئی کر دی ہے. کراچی میں بھی بارش کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. کراچی کی تو صورتحال بہت ہی خراب رہی. بارش کے بعد جو وہاں پہ پانی کھڑا ہوا اور لوگوں کی جو صورتحال دیکھنے میں آئی, بیچاروں کے گھروں میں, دکانوں میں لوگوں کا اتنا نقصان ہوا, بجلی غائب تھی, لوگ نہ کھا پکا سکتے تھے, سب چیزیں لوگوں کی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئی. گندے نالوں کی صفائی نہیں کی گئی تھی, جو گندے نالوں کا پانی بھر کے جو ہے وہ پوری وہاں پر جتنے بھی محلے ہیں, علاقے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بھر گیا, اور لوگوں کو وہاں پر بڑی ظاہر کووڈ کے حالات ہیں, معاملات ہیں, بیکٹیریا ہے, وائرسز ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. تو جب یہ اور گندگی پڑتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر سچویشن, جہاں آپ موسم کو انجوائے کرنے کی بات کرتے ہیں, کسی کے لیے موسم جو ہے وہ رحمت ہے تو کسی کے لیے جو ہے وہ موسم زحمت بن جاتا ہے. لیکن اس میں انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ صاف اور واضح دکھائی دیتی ہے کہ کراچی کے حالات میں انتظامیہ نے جو ہے وہ صحیح کارکردگی نہیں دکھائی ہے. سندھ حکومت کو اس پر جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے تھا, بلکہ فوری عمل کرنا چاہیے تھا, بٹ لوگ جب پریشان حال ہو گئے, جب لوگوں کی ساری امیدیں, ساری چیزیں ٹوٹ گئی اور پانی خود بخود نکل گیا, تو سب نے آ کے جو ہے وہ میڈیا پر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ہم نے سارے کام جو ہے وہ کروا دیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. موسم خوشگوار ہے, اس موسم میں آپ چائے کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں, اس موسم میں آپ کا جو دل چاہے آپ اچھا میوزک بھی سن سکتے ہیں. اور لاہور کے موسم کے حوالے سے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ لاہور میں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں, نکلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. نہر سائڈ جو ہے وہ بڑی پسند کی جاتی ہے اس ٹائم میں, اور اس کا امپیکٹ اور اس کا افیکٹ بڑا اچھا آتا ہے. اور آج کل جو ماشاءاللہ ہمارے سٹارز ہیں وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, موڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ موسم کو انجوائے کرتے ہیں, موڈ اچھا نہیں ہے تو بھی موسم انجوائے ہوتا ہے. بارش ایسی چیز ہے. تو یہ تو تھی ہمارے پاس محکمہ موسمیات کے حوالے سے خبر, لیکن ایک بڑی خاص اور اہم خبر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے, جو کہ میرے لیے جو ہے وہ کچھ ان ایکسپیکٹڈلی مجھے جو ہے وہ یہ خبر ملی. مجھے اس چیز کا جو اندازہ نہیں تھا, رات کو بہت لیٹ مجھے جو ہے وہ پتہ چلا. لیکن بہرحال عمران خان کا ڈمی کریکٹر ادا کرنے والے اداکار فروخ شاہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اور فروخ شاہ 2 روز قبل ٹی وی ٹوڈے کے عید اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ تھے. وہ ہماری یہاں عید ٹرانسمیشن کی, کیونکہ ہماری جو ہے وہ ریکارڈنگز جو ہے وہ چل رہی ہیں تو ہم عید کے شوز جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے مہمان تھے یہاں عید ٹرانسمیشن میں. اور کل یہ خبر ملی کہ وہ ایک دن پہلے وہ شو کر کے گئے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چینل پہ جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے. اور عمران خان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو ڈمی کریکٹر ہے وہ بہت خوبصورتی سے ادا کر رہے تھے ایک نجی ٹی وی چینل پہ ابھی بھی, اور پہلے بھی جو ہے وہ کرتے آئے ہیں. بڑی اچھی شخصیت, میں پرسنلی جو ہے وہ ان کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا, اور بے حد انہوں نے جو ہے وہ شہرت پائی اس کریکٹر سے. اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے عمران خان صاحب بول رہے ہیں. فروخ شاہ نے 2 روز قبل جو ہے وہ یہاں پر اور بھی مختلف چینلز پہ جو ہے وہ ریکارڈنگز کی ہوں گی, لیکن ٹی وی ٹوڈے کا حصہ جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ بنے, اور آج جو ہے وہ خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ نہیں رہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ ایک
عجیب سا سلسلہ جو چلا، یہ دل ہلا دینے والی جو ہے وہ خبر، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوں یا جنہیں آپ جانتے ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کے لیے یہ خبر جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فاروق صاحب کی، اور آپ بھی جو ہے وہ دعا کیجیے گا. اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک اہم خبر دیتی چلوں. کل ایک تصویر مجھے شیئر ہوئی اور بڑی اہم تصویر ہے، ذرا پلے کیجیے گا ہماری اسکرین پر جو ہے وہ دکھائیے گا. پہلے آپ تصویر دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کروں گی. ایک ایسی تصویر ہے جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے روٹی کی فکر ہو، جسے اپنے کام سے لگاؤ ہو، اور جسے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ روٹی لے کے جانی ہو، کھانا لے کے جانا ہو، وہ اتنے پانی میں. یہ کراچی کی تصویر ہے. کراچی کی بھی میں بات کری تھی کہ کراچی کے حالات کیا ہوئے، تو میں ابھی جو آپ کو تصویر دکھانے جا رہی ہوں وہ ایک ڈیلیوری بوائے کی ہے. ایک ایسی، یہ دیکھیے، یہ لڑکا جو ہے وہ سائیکل پہ جو ہے وہ کھانا یا جو بھی اس کو جو ہے چیز منگوائی گئی ہے وہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، اور پوری اس کی سائیکل جو ہے وہ پانی میں ڈوبی پڑی ہے. اور یہ آپ اس سچویشن کو، اس کنڈیشن کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس مجبوری میں، کس تکلیف میں جو ہے وہ اس سچویشن میں جو ہے وہ نکلا ہوگا. ابھی میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاؤں گی کہ ہمارے پنجاب کی سچویشن کیا ہو رہی ہے. یہ کراچی کی سچویشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ لوگ اس قدر قسم پرسی کی حالت میں آ چکے ہیں. کووڈ نے لوگوں کو اتنا بھوک اور افلاس سے پریشان کر دیا ہے کہ جو لوگوں کے گھر کھانا پہنچانے جاتے ہیں شاید ان کو وہ کھانا میسر بھی نہیں ہے جو وہ پہنچانے جا رہے ہیں. لوگ پیزے منگواتے ہیں، برگرز منگواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ ڈیلیوری بوائے جو ہمارے گھر کی بیل بجا کے ہمیں اتنی مہنگی چیزیں کھانے کے لیے دے کے جاتے ہیں، ہمارا فوڈ لے کے آتے ہیں، کہ کیا کبھی ان کو بھی یہ کھانا میسر ہوا ہوگا؟ کیا کبھی انہوں نے بھی یہ کھانا کھایا ہوگا؟ لیکن ہم میں انسانیت نام کی کیونکہ کوئی چیز باقی رہی نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو سوچنا چاہتے نہیں ہیں. میرا ہمیشہ سے ایک اصول ہے، میرے گھر میں اگر کوئی بیل بجا کے ڈیلیوری بوائے کوئی بھی آئے تو میں اس کو کم سے کم پانی ضرور پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ نے پانی پینا ہے، آپ گرمی میں آئے ہیں، کوئی شربت. اچھا پانی، اب پوچھنا تو پانی ہوتا ہے، لیکن شربت یا کولڈ ڈرنک کچھ بھی اویلیبلٹی جس چیز کی بھی ہوتی ہے تو میں کم سے کم اتنا ضرور کر دیتی ہوں کہ اگر میں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی اس ٹائم پہ یا کوئی مجبوری ہے تو وہ آپ پانی تو کسی کو جو ہے پوچھ ہی سکتے ہیں. لیکن ہم ایسے سیلفش لوگ ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو جو بیچارے اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے اس نوبت تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح پانی میں ڈوب کے لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں، ڈیلیوری بوائے یہ ایک. تو ایسے لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، ایسے نوجوانوں کا کچھ کرنا چاہیے. حکومت کو ایسے نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنی چاہیے. ایسے نوجوانوں کے مستقبل کو جو ہے وہ برباد کرنے کی بجائے ان کے مستقبل کو سے کام جو ہے وہ لینا چاہیے. یہ جو بندہ، اس کی ڈٹرمینیشن جتنی ہوگی، آپ اسے جس مرضی عہدے پہ بٹھا دیں یہ کام کرے گا، کیونکہ اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے. کم سے کم یہ اگر، کیونکہ جو بندہ بھی جس کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے نا، کچھ کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، وہی بندہ اس طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ بس ٹھان لیتا ہے کہ بارش ہو، بادل ہو، طوفان ہو، گرج چمک ہو، کچھ بھی ہو، میں نے کام کرنا ہے. یا جسے فکر ہو کہ میرے پیچھے جو ہے وہ میرے گھر والے جو ہے وہ بھوکے بیٹھے ہیں اور مجھے انہیں کھانا پہنچانا ہے، اور میں نے ایک دن کی بھی چھٹی کر لی یا میں نے ایک دن بھی آف کر لیا یا میرا ایک دن بھی جو ہے وہ ایسا چلا گیا تو پتہ نہیں میرا کتنا نقصان ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں صرف کوئی جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے ہے، شاید 12 ہزار، شاید اتنی. لیکن وہ 10 سے 15 ہزار بھی ان کے لیے کتنے ضروری ہیں کہ ہم 10 ہزار کے 15 ہزار کے سوٹ لے لیتے ہیں، چیزیں لے لیتے ہیں، اور یہ 10-15 ہزار پورا محنت کر کے، پورا مہینہ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، اور 10 سے 15 ہزار کا پتہ بھی نہیں چلتا 2 دنوں میں کہ گئے کدھر. تو آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ ہمارا مستقبل ہیں. ان لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن کرنے کے لیے حکومت کو حکمت عملی اپنانی چاہیے. اس لڑکے کو جو ہے وہ اس طریقے سے، میں کہتی ہوں یہ تصویر دیکھ کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے، اور انتہائی شرم آنی چاہیے. یہ ایک تصویر نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے گھر کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، لیکن سفید پوش ہیں، منہ سے کچھ نہیں بولتے اور کام کر رہے ہیں، اپنی لگن سے کر رہے ہیں، ڈٹرمنیشن سے کر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور ہم بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے 4 بندوں کو بلا کے ٹی وی کیمرے آن کروا کے ہم نے یہ کر دیا جی، ہم نے فلانے کو 12 ہزار روپے دے دیے، ہم نے فلانا کو جو ہے وہ اتنے پیسے دے دیے، ہم نے ان کو جو ہے وہ قرض دینے شروع کر دیے. اور کیا دیا یار؟ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا بھائی، کچھ نہیں دیا. آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ دعوے کیے ہیں، باتیں کی ہیں، کچھ نہیں کیا. باتوں کے جو ہے وہ صرف حکومتیں جو ہے وہ چلائی ہیں.
किसी हुकूमत ने कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया। अगर आप लोगों ने रिलीफ दिया होता, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता, तो आज पाकिस्तान की ये जनरेशन जो है, ये नौजवान जो है वो इस तरह इतने इतने पानी में डूब के लोगों के घरों में खाना पहुंचाने पे मजबूर ना होते। ये आप लोग वो हुक्मरान हैं जिनका आगे जाके हिसाब किताब नहीं होना, आप लोगों को उल्टा लटकाना है अल्लाह ने, क्योंकि आप लोगों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। और इस बात पे आप जो है वो जो मर्जी सोचे, जो मर्जी करें, आप हुक्मरान इस काबिल ही नहीं है कि आप में से किसी की भी तारीफ की जाए। क्योंकि अगर आप बात करते हैं अवाम की, उनकी गुर्बत को मिटाने की, उनके मामलात को सुलझाने की, तो फिर ये तस्वीर चीख चीख कर आपसे जो है वो इंसाफ मांग रही है। और हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे नौजवानों के लिए कुछ करें। एमए पास नौजवान जो है वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, उबरें चला रहे हैं, लोगों की गाड़ियां चला रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो हमारे माशरे में ही हो रही हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, हमारे आर्टिस्ट और लोग ढाबे लगाकर बैठे हैं। ये किया है आपने इस मुल्क के साथ, और ये कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ। असल तस्वीर जो हम दिखाते हैं तो फिर जो है वो तकलीफ शुरू हो जाती है, मामलात और हालात जो है वो कहीं और जाके जो है वो स्टैंड करते हैं। और आप लोग कहते हैं कि एंकर्स क्यों चीखते हैं, एंकर्स क्यों ये सच्चाई जो है वो दिखाते हैं। तो हमें तो सच्चाई दिखानी है, हमें तो अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठाया गया है, हम तो अवाम के लिए बैठे हैं। हम अवाम की आवाज बन के जो है वो आपके अवानों में गरजेंगे और बरसेंगे भी। इसलिए खुदारा हुक्मरानों से मेरी अपील है, खास तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, कि कराची हो, ये सिंध का इलाका हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सरहद हो, सब आपके अपनी जगहें हैं, सब आपके अपने सूबे हैं। आप वफाक हैं, आप हुकूमत हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर दूसरी हुकूमतें काम नहीं कर रही तो उनमें जो काम नहीं कर रहा उनको तब्दील करने की कोशिश करें। जिनकी हुकूमतें हैं उनसे बात करने की कोशिश करें, अपने जो मामलात हैं वो निपटाने की कोशिश करें और अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। आप तो ऐवानों में एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पे जो है वो तुल जाते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच पे उतर आते हैं। आपने क्या अवाम का सोचना है, आपने क्या लोगों को करना है? हमारी अवाम फिर इसी तरह जलीलो ख्वार होगी सड़कों पर, जिस तरह ये बेचारा जो है डिलीवरी बॉय जो जलीलो ख्वार हो रहा है और इतने पानी में जो है वो जा रहा है। बहरहाल इस तरह की बहुत सी तस्वीरें मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती रहूंगी और आपको दिखाती रहूंगी कि पाकिस्तान का एक रुख ये भी है। और अब दूसरा रुख भी दिखाएं जी। पंजाब में आपको याद होगा, ये तो मैंने कराची की बात कर ली, अब मैं जरा पंजाब की तरफ आ जाऊं कि पंजाब में आपको याद होगा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बाइकें, रिक्शे इंट्रोड्यूस करवाए थे कि जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए थे, हेल्थ वालों की तरफ से थे, कि उसमें कोरोना की जो है वो हेल्थ के हवाले से लोगों को घर घर जो है अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी, सैनिटाइजर्स, लोगों को मास्क की अवेलेबिलिटी जो है वो होगी। एक बाइकों की जो है वो शो मारने के लिए जो है वो हमने आपको वीडियो भी दिखाई वो कि उसमें जो है वो किस तरह बाइकर्स आ रहे हैं, किस तरह जो है वो रिक्शे आ रहे हैं और वजीर आला जो है वो देख रहे हैं गौर गौर से। इतना पैसा खर्च किया पंजाब हुकूमत ने। मैं आपको हालत दिखाना चाहती हूँ उन मोटरसाइकिलों की जो मोटरसाइकिलें खरीदी गई और 2 महीने हो गए, 3 महीने, वो मोटरसाइकिलें इस कदर बुरी हालत में जो है वो किसी एक जगह पर जो है वो बंद पड़ी हैं कि इतना पैसा जाया करके फिर कहते हैं कि पैसा लगाया। ओ भाई, आपने पैसा लगा के जो है वो किसी कोने खुदड़े में जो है वो घुसा दिया है। पैसा लगा के हमें क्या करना है ऐसे पैसे का जो आपने लगा के जो है उस पर मिट्टी चढ़ा दी है। आप वो बाइकों की जरा तस्वीर जरा शेयर कीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, वो जरा दिखाइएगा हमारे नाजरीन को कि उन बाइकों के बेचारों की जो है वो सिचुएशन क्या है, वो बाइकें किस हालत में जो है वो खड़ी हैं। और वो बेचारा जो डिलीवरी बॉय है वो एक साइकिल पे, टूटी हुई साइकिल पे पानी के अंदर डूबता हुआ जाके जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना जो है वो जॉब के फराइज सर अंजाम दे रहा है। और आप कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं? आप ये देखिए जरा, बाइकों का हाल देखें कि उस पे किस कदर मिट्टी जम चुकी है, उनकी क्या हालत है। ये कितना पैसा अवाम का जाया करवाया इन्होंने, कितना पैसा ये जाया किया। लोगों को नौकरियां दें भाई, इन पे लोगों को सवार करवा के अवेयरनेस कैंप का आगाज करवाए। एक भी बाइक, एक भी रिक्शा, एक भी कोई वैगन हमने तो सड़क पर देखी नहीं पंजाब में कि कोई अवेयरनेस कैंपेन हुई हो, किसी ने कुछ। क्योंकि ये तो बाइकें यहाँ खड़ी हैं, ये देखे ना आपके, ये कहाँ खड़ी हैं। ये हम मतलब मैं कहूंगी कि आप किसी को इस पर जो है वो जी लाइन पर लें। कोई हमारे जो वजीर आला पंजाब के स्पोक पर्सन है, 10,000 तो स्पोक पर्सन है वजीर आला पंजाब के, सिर्फ बोलने के लिए लोगों को रखा हुआ, काम करने के लिए नहीं रखा हुआ आपने। तो ये तो मतलब ये जो चीजें हैं जब हम ये हाईलाइट करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो फिर आप कहते हैं कि ये क्या कर दिया और ये क्या हुआ। तो ये तो फिर होगा और ऐसा तो होना है
کیونکہ اگر یہ نہیں ہونا تو پھر ہم عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے یہاں بیٹھ کے, پھر ہم اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے, پھر ہم سچ نہیں بول سکتے, اور اگر ہمیں جھوٹ بولنے کے پیسے لینے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ حلال کیسے کما کہ جو ہے وہ کھلا سکیں گے. تو سچ تو ہمیں بولنا پڑے گا. اس کے لیے چاہے کوئی سولی پر لٹکا دے یا چاہے کوئی جو ہے وہ اسکرین سیٹ آ دے, اس کا ہمیں جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن حق بات پہ اڑ جانا, ڈٹ جانا ہی آپ کو جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی جو ہے وہ سرخرو کرتا ہے. تو یہ جو حالت آپ نے کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ کے ان تمام جو ہے اسپوک پرسن سے مخاطب ہوں جو آپ کی بڑی بڑی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں میرے شو میں آ کے, اور آپ کی بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں. یہ کیا کیا آپ نے بائکوں کے ساتھ؟ یہ دیکھے تو صحیح کہ اس پر اس قدر مٹی جمی پڑی ہے, زنگ لگ گیا ان بائکوں کو کھڑے کھڑے, اور یہ سارا پیسہ تباہ کر دیا آپ نے. یہ مطلب یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ آگاہی کرونا کی مہم, کرونا وائرس کا آپ مطلب اگر اتنا زیادہ مسئلہ تھا آگاہی مہم آغاز کرنے کا, اور یہ بائکوں پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, کیونکہ آپ نے تو کوئی مہم چلائی نہیں ہے. میں تو اپنے پروگرام میں چیختی رہی ہوں کہ جی آگاہی مہم چلائے, کوئی مہم چلائے. تو ایک جی فوٹیج مجھے جو ہے وہ فارورڈ کر دی گئی جس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم, ان کے جو سارے چھوٹے بڑے چمچ ہیں وہ سارے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ان کا افتتاح کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے افتتاح کر کے ان کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ غار میں پھینک دیا, اور وہ بیچاری جو ہے وہ لائن سر جو ہے وہ ان پہ زنگ لگا ہوا ہے, اور ان کی حالت جو ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم آپ سے جواب مانگتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ اس کا جواب دیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے بائکوں کے ساتھ کیا حال کیا ہے, اور یہ کیوں نہیں جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی بائکیں, اس میں لوگوں کو روزگار مہیا کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اویئرنیس کیمپ میں لوگوں کو بڑا روزگار ملنا تھا. وہ لڑکے بیچارے جو گھر میں جو ہے وہ اس وقت بیٹھے ہیں, یا وہ بڑے بڑے لوگ, وہ بڑے بڑے نام جو کبھی ہمارے میڈیا کا حصہ تھے, جو کبھی بڑے بڑے بینکرز تھے اور لوگ تھے, میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کر لیے ہیں, انہوں نے اپنے اور معاملات جو وہ دیکھ لیے ہیں, وہ کسی اور طرف نکل پڑے ہیں, اور لوگ جو ہے رکشے چلانے پہ مجبور ہیں, ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہیں, اور آپ یہ بائکیں چھپا کر بیٹھے. آپ یہ اویئرنیس کیمپ کو جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ یہ دیکھے کہ جی آپ نے اویئرنیس کیمپین لانچ کی ہے, اتنے بڑے بڑے ڈبے بنا کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیے, اس میں ہے کیا؟ صفر, کچھ نہیں. اس میں چوہے ہوں گے, اس میں چھپکلیاں ہوں گی, اس میں جو ہے وہ ان کے گھر بنے ہوئے ہوں گے, اس میں چڑیوں نے گھر بنائے ہوئے ہوں گے. یہ ہوگا یہاں پہ. تو یہ ہو رہا ہے. پنجاب کی حکومت ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہے, اور یہ میں آپ کو آپ کے جو ہے وہ دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور اب میں نکال کے لاؤں گی, سارے کام نکال کے لاؤں گی آپ کے, آپ جو کام کر رہے ہیں. یہ پہلا آپ کا کام ہے جو میں نے اسکرین پر جو ہے وہ تمام اپنے ویئرز کے لیے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب آپ رحم کریں, ہمارے اوپر تو کریں ہی کریں, اپنے اوپر بھی کریں. اور یہ جو آپ نے حالت کر دی ہے ان بائکوں کی, اور کروا دی آپ کی ٹیم نے, جو نااہل ٹیم آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے, ان کو تبدیل کریں. اور اگر آپ کا جو ہے وہ کہنا ہی نہیں مانتے یہ لوگ, اور اس طرح کی حشر کریں گے, پیسہ ضائع کریں گے, اور اس میں کتنا پیسہ کما لیا ہوگا جن کو آپ نے جو ہے وہ یہ کمپین دی ہوگی, کتنے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کروڑوں روپیہ کا جو ہے وہ اپنا فائدہ جو ہے وہ لے لیا ہوگا, اور یہ جو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے یہاں پہ, مطلب یہ تو مجھے لگتا ہے اربوں روپیہ لگا ہوگا, کیونکہ یہ بھی ہیں, ابھی وہ رکشے بھی ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہیں, ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں, ان کی بھی فوٹیج جو ہے وہ ملتی ہیں, تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو برائے مہربانی میری حکومت سے میرا پروگرام دیکھا جاتا ہے ایوانوں میں, سی ایم ہاؤس میں, پی ایم ہاؤس میں. آج میرا اس غصے میں پروگرام کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ عوام کے پیسے کو اس طرح ضائع مت کریں. عوام بڑی مشکلوں سے اپنا خون بیچ کے, اپنے آپ کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے لوگ جو ہے وہ روٹی کما رہے ہیں, اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں, بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, کرایہ ادا کر رہے ہیں, جو ہے وہ گھروں کے جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اور اس دور میں جب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کریں گے تو وہ پھر زیادہ ہائی لائٹ ہوں گی. یہ ہے پنجاب حکومت کا ایک نیا کارنامہ, اور پنجاب حکومت کے دعوے اس تصویر سے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلنگو بانگ دعوے کیے گئے تھے, جو کہا گیا تھا کہ ہم اویئرنیس جو ہے کرونا کے حوالے سے چلائیں گے, دیکھیں کہاں اویئرنیس چل رہی ہے, اویئرنیس دیکھیں کہاں چل رہی ہے. یہ اویئرنیس چل رہی ہے چھپکلیوں کے, چوہوں کے, مکڑیوں کے, وہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے. انسانوں کو تو نہیں پتہ لگ رہا, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنی مٹی میں یہی چیزیں ہوں گی, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچاری حالت ہی بری ہوگی ان کی. بہرحال جی, یہ تھا تصویر کا ایک رخ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا, آپ کو دکھایا. تصویر کے دوسرے رخ کا جو ہم نے آپ کو کراچی کا بھی دکھایا اور یہاں کا بھی دکھایا, سب کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ لوگ کام کرتے ہوتے تو پاکستان کی آج حالت یہ ہوتی.
पिछले 13-14 सालों में अवाम को बेवकूफ बनाते रहे, अब 2-3 सालों से अवाम बेवकूफ बन रही है। कब तक अवाम ने बेवकूफ बनना है? कब तक हमें चूना लगता रहेगा? कब तक हमारी जेबों से पैसे जो है वो खर्च होते रहेंगे? चीजें हमारी बढ़ती नहीं, हमें जो है वो कोई बोनसेस मिलते नहीं, हम अवाम जो है वो भूखी मरती है। अवाम जो है पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और जो है वो चीज दिन ब दिन जो है वो महंगाई जो है रूज पे बातें करती है, और आप लोग ऊपर से कैंपेन्स पे इतने पैसे खर्च करके उनको जो है वो दफना देते हैं। ये दफनाने वाली बात है? मट्टी डाल दी आपने उसके ऊपर, ये वो वाला हिसाब है, मट्टी पाओ बनाओ ते मट्टी पाओ, छो सारियां गल्लां। ये पंजाब हुकूमत के कारनामे आपने अपनी आंखों से जो है वो देख लिए हैं। बहरहाल जी, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन पर जो है वो तौबा इस्तगफार करने को भी दिल करता है, और अजीब सी ना अहली जो नजर आ रही है, चीखो पुकार पड़ती है कि पंजाब हुकूमत ना अहल है। खुद फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि बुज़ार साहब के कारनामे जो है दुनिया के सामने है। तो बुज़ार साहब, आप कभी तो कुछ ऐसा आपको होता है, दिल आपका तड़पता है और आप रात के जो है वो अंधेरे में जाकर जो है वो छापे मारते हैं और लोगों को जो है वो देखना शुरू करते हैं कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है। तो जरा इधर भी छापा मार लें, जरा इधर भी देख लें कि आपने ये जो बाइकों के ऊपर इतना पैसा जो है वो लगाया अवाम का टैक्स से, तो ये क्या जो है वो हशर हो रहा है इनका। तो ये चीजें जो है वो देखने वाली हैं, इस टाइम पर रखने वाली हैं। अगर इन पर हम गौर नहीं करेंगे, इनको हम अपनी जो है वो बात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इनको हम छुपाएंगे, हर कारकर्दगी पर हम बल्ले बल्ले करेंगे। मुझ पे तो टैग लगाते हैं ना कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तारीफ करती हैं। मैं नहीं किसी की तारीफ करती, जो अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ करती हूँ, जो अच्छा काम नहीं करता मेरे लिए उसकी कोई तारीफ नहीं है। मैं अवाम की बात करती हूँ, मैं आपकी नुमाइंदा हूँ। आपको कोई तकलीफ होगी, आपको कोई परेशानी होगी, मैं यहाँ बैठ के आपकी आवाज बुलंद करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपने मुझे बहुत सारे जो है वो मैसेजेस किए हुए, कमेंट्स आते हैं, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को खुद वॉच करती हूँ। जो गलतियां कोताहियां होती हैं मैं खुद देखती हूँ और नेक्स्ट टाइम उसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में देखा कि शायद मैं वो सब चीजें हाईलाइट नहीं कर रही जो हकीकत है, तो मुझे हकीकत की तरफ आना चाहिए और हकीकत का दरवाजा खोल के अवाम को ये भी दिखाना चाहिए कि मामलात और हालात किस हद तक जो है वो संगीन हो। जनीन के हवाले से तरमीम की बातें जो है वो की जा रही हैं, हुकूमत इस पे जो है वो 24 के मेंबर्स रुकनी कमेटी भी बना चुकी है, तश्कील भी दे चुकी है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्या वाकई ही नैब जो है वो सही एहतसाब के उस लेवल पर उसको नहीं परखा जा रहा? क्या हुकूमत के जो लोग जिन पर केसेस हैं उनको आने वाले वक्त में नैब के रडार पे लाया जाएगा? कुछ खबरें तो हमारे पास ऐसी हैं, लेकिन अपोजिशन का इस पर जो है वो क्या ख्याल है, इस पर भी बात करनी है। और साथ ही साथ हमने जो है वो ये करंट सिचुएशन जो इस वक्त जो है वो चल रही है कोविड के हालात में, कि एपीसी के मामलात जो हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हम जो है वो ईद कुर्बान करीब है और महंगाई अरूज पर है, इस हवाले से भी बात करनी है। और तीसरी चौथी बात पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक साहब ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप भी खैरियत से। आपकी दुआ, बिल्कुल खैरियत से। सर बताइएगा, नैब के हवाले से मैं जो है आपने सुना होगा कि मैंने जो क्वेश्चन किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ख्वाजा बिरादरान की जमानत पर जो दिया गया फैसला है जी, उसे सामने रखें। कल चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला जारी किया है वो देखें, और उससे पहले चारों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के फैसले और ऑब्जर्वेशन सामने रखें जी। तो नैब दर हकीकत खत्म हो चुका है जी, और नैब जुल्म, हुआ सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला और अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए एक डंडे या तलवार के तौर पर काम आने वाला इदारा है। सही। इसकी हमारे आइन में और कुरान और सुन्नत में कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी। रह गई अपोजिशन, तो अपोजिशन ये चाहती है कि आइन के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अदलो इंसाफ हो। बिल्कुल सही। अगर सैयदना सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन अदालत में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकते हैं, तो फिर मौजूदा हुक्मरान क्यों ना पेश करें? ये क्यों तारीखों पे तारीखें लें और अपनी जान बचाने की फिक्र करें और अपोजिशन को निशाना बनाए झूठे मुकदमा दें?
صحیح صحیح. تو اس لیے ایسا قانون ہونا چاہیے. جی. پھر یہ بھی کہ قانون میں سب برابر ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک ادارے کے لوگ فرشتے ہیں, دوسرے کے جو ہیں وہ گناہگار بندے ہیں. صحیح صحیح. انسان ہے, اس سے غلطی بھی ہوتی ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, جرم بھی ہوتا ہے. جہاں بھی جرم ہو صحیح. ایسا نظام ہو اس مجرم کو, ملزم کو پکڑا جائے, صحیح. اور جب جرم ثابت ہو تو پھر اس پر سزا نافذ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومت نے جو آپ نے نیب کے قوانین میں ترامیم کی تجاویز دی تھی وہ مسترد کر دی ہیں, اور اب خود سے جو انہوں نے ایک رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے جسے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے کہ نیب قوانین میں کیا ترامیم کی جائیں گی. پھر آپ کے اے پی سی کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ عید کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. آپ لوگ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دینے پر جو ہے وہ بات چل رہی ہے, بڑے جو بیٹھک ہوئی ہے, جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. دیکھیے جو تجاویز اپوزیشن نے دی تھی, اگر حکومت مخلص ہوتی جی تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتی. صحیح صحیح. یہ یکسر مسترد کرنے کی بات یہ حکومت نے کی ہے یا کہیں اور سے آئی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. جی صحیح. لیکن جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک ایسا بل پاس کرانے کی کوشش کی گئی جس میں کسی کو بھی 180 دن کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے, کہ یعنی نیب اگر ختم ہو اچھا تو بھی جس کا جی چاہے, جس کو مرضی 180 دن کے 6 مہینے کے لیے اٹھا کے غائب کر دو. صحیح صحیح. اب یہ شاہد خاقان صاحب جو ظاہر ہے ابھی وزیر اعظم رہے ہیں, جی 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 جی, انہوں نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو قانون ہے اس سے برا قانون یہ تھا. صحیح صحیح. تو جب وہ لوگوں نے, جب ممبران نے پوچھا بھائی یہ کون لایا ہے ڈرافٹ, تو پھر وہ مکر گئے اور پھر وہ اپنا واپس لے لیا گیا. ورنہ اگر دیکھا نہ جاتا تو چپ کر کے ان کے درمیان رکھ کر یہ بھی پاس کر لیتے. اب یہ چیزیں ہیں جو میں بار بار آج کل ٹاک شوز میں یاد بھی دلا رہا ہوں کہ بھائی اسلام میں اگر ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے, جی بالکل, اگر ہمارا قرآن و سنت پر ایمان ہے, ہونا چاہیے, تو جن شہریوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا. صحیح صحیح. یہ اٹھا کر غائب کرنا اور جھوٹے مقدمات میں 2 سال اور 3 سال بالکل صحیح جیلوں میں ڈالنا, یہ کس دین کا انصاف ہے؟ کون سی ریاست مدینہ آپ بنانے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اچھا اگر کوئی پیسے دینے کے لیے تیار ہے, بالفرض اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے اور وہ واپس لوٹانے کے لیے تیار ہے, تو آپ جو ہے وہ بات ختم کریں, اس کو بھی اتنا لٹکا کے سالوں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں, وہاں بھی معاملات جو ہے وہ ہینڈل نہیں کیے جا رہے. چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ, کیا سمجھتے ہیں نیب کیا چاہ رہی ہے, اپنی کوئی کیا معاملات ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ادارہ ہی بند کر دیں, لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. دیکھیے پرویز مشرف نے یہ قانون بنائے تھے جی, اور اس کے ذریعے سے مسلم لیگ نون کو توڑا, جی, پیپلز پارٹی کو توڑا, اور اس کے آدمی ان کے اپنی کتاب میں آپ دیکھ لیں جی, کہ انہوں نے جو ہے شاہد عزیز جو ان کا ساتھی تھا بیوروکریٹ, اس کو لے کے اور انہوں نے کہا, میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ان چودھریوں کے ساتھ مل کر ایک پارٹی بناؤ. یہ نیب استعمال ہوا اس کے لیے, حتیٰ کہ جو انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی اس کے لیے بھی نیب ہی کو استعمال کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک. تو یہ اس لیے یہ قانون ہے ہی غلط. اب اور بہت سے قوانین پڑے ہیں نا جی اتفاق کے لیے. سر اس میں ترمیم کی جائیں گی, قوانین کو چینج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ لائی جائیں گی, تو کیا اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ اتفاق کر لے گی اتنی آسانی سے؟ ہم بالکل, جو میں نے گزارش کی ہے اس طرح کا قانون بنانے کے لیے جو قانون کے الفاظ اور روح سے متصادم نہ ہو, ٹھیک ہے, جو صرف مجرم کو سزا دے اور اس وقت جب اس پر جرم ثابت ہو چکا ہو. جی صحیح. یہ نہیں ہے الزام لگایا اور اٹھا لیا. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جرنلسٹ ہے تو اس کو اٹھا لو, سیاستدان ہے تو اس کو اٹھا لو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. پہلے تصدیق تو کر لیں کہ اس نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگری. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو پنجاب حکومت کی کارکردگی جی بالکل بات کرنی ہے, اور ایک اے پی سی کی بات کی. جی بالکل. پنجاب حکومت کی کارکردگی آپ جرنلسٹ سے پوچھئے, آپ شہریوں سے جا کے پوچھیں.
یہ جو کوئی ایک بندے ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے یا ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ گلزار صاحب کا روز بیان جاری کرتی ہے. سر ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلا ہے کل، اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ فارورڈ کی ہیں کہ جی سردار عثمان بزدار کی لائکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور شہباز شریف صاحب کی لائکنگ جو ہے وہ بہت کم ہے. صرف 25% جو ہے وہ لائکنگز ملی ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور 75 جو ہے وہ % ماسک ملے ہیں یا لائکنگز ملی ہیں. ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ہیں جی سردار عثمان بزدار صاحب. تو یہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کل سے جو ہے وہ یہ خبر بھی بڑی گردش کر رہی تھی. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میدان کشتی کے میدان میں جو شکست کھا گیا ہو اس کو لے کے ڈھول بجا کے اور شروع کر دیں کہ جناب علی یہ جیتا ہے صحیح، اور جو جیتا ہوا ہے اس کو جناب کہیں کہ نہیں وہ ہار گیا ہے، تو لوگ تو نہیں ماننے کے لیے تیار. صحیح ہے، صحیح ہے. ایک منصوبہ اگر شہباز شریف 11 مہینے میں میٹرو بناتا ہے، جی جی، شہباز شریف اس ملک میں یونیورسٹیوں کا، کالجوں کے یعنی ان گنت بنا دیتے ہیں، ہاسپٹلز بنتے ہیں، صحت کا بجٹ جناب 11 ارب سے 140 ارب پہنچتا ہے. بالکل صحیح. اسکالرشپس دیتے ہیں، لیپ ٹاپس دیتے ہیں، دیہات میں سڑکیں بنتی ہیں، موٹر ویز بنتے ہیں. جی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں ان 2 سالوں میں آپ ذرا سڑکوں کی حالت جا کر دیکھیں. کہیں انہوں نے ایک سڑک پہ ایک ٹاکی تک نہیں لگائی، سڑکیں برباد ہو گئی ہیں. سر ابھی ہم نے ریسنٹ آج کے پروگرام میں ایک جو ہے وہ پکچر دکھائی ہے جس میں آپ کو پتا ہوگا کرونا اویئرنیس کیمپین ایک سٹارٹ کی جا رہی تھی، جس میں بائکیں، رکشے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے، ان پہ بڑے بڑے بینرز، ان کی سیٹنگز کروائی گئی، باکسز لگوائے گئے کہ یہ کرونا اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو آن کیا جائے گا. اس پر منو مٹی جم چکی ہے اس وقت. وہ کسی پتہ نہیں غار میں کون سے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ساری بائکیں جو ہے وہ کھڑی ہیں، خستہ حال ان کی جو ہے وہ حالت ہو چکی ہے. اتنا پیسہ ضائع کر کے ان کو اس طرح ڈبے میں بند کر کے، عوام کے پیسے ضائع کر کے، ان کا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس ہم پے کریں اور جو ہے وہ پیسے ضائع یہ لوگ کرتے رہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو پنجاب حکومت کی بہت بڑی نااہلی تھی جو سامنے آئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پنجاب حکومت کی نااہلی جو ہے وہ ایک تصویر ہے مرکزی حکومت کی نااہلی. جی اب مرکزی حکومت کہتے ہیں جی اب بس دن ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئی. آپ دیکھیں مہنگائی کا کیا عالم ہے. آپ دیکھیں کل میں تھوک کی منڈی سے میں نے 50 کلو کی چینی کا توڑا 4250 کا خریدا. اس کے لیے میں منڈی گیا تو پیٹرول خرچ ہوا، گاڑی میں رکھوانے کا میں نے کرایہ دیا، اور میں پھر واپس آیا. تو اس طرح سے مجھے میرے گھر میں وہ تھوک کے حساب سے لی گئی چینی 88 روپے کلو پڑی. صحیح. اب وہ دکاندار لے کے جاتا ہے توڑا، وہ دکان کا کرایہ دیتا ہے، لفافہ لگاتا ہے، اسے 50 جگہ 100 جگہ تولتا ہے، کچھ کلو آدھا کلو کم ہو جائے گی، 100 روپے بن جاتی ہے، اوپر دے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ابھی فصل جو ہے ختم نہیں ہوئی گندم کی، یوں سمجھے ابھی صحیح. اور انہوں نے کہا جی ہم نے ضرورت کی گندم بھی خرید لی ہے. صحیح. اور آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گندم 2200-2300 روپے من مل رہی ہے. جی جو گندم 1400 روپے من کی ہے صحیح وہ 2200 اور 2300 روپے من مل رہی ہے. اور آٹے کا ریٹ پتا کریں. بالکل ایسے. کل میری ملازمہ آئی ہے، اس نے کہا جی وہ جو 20 کلو کا آٹے کا توڑا ہے پتہ نہیں 1400 کا یا کتنے کا، وہ آٹا کھایا نہیں جا سکتا ہم سے. صحیح. یہ باتیں لوگ بتا رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی کارکردگی ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے. 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے. سونا 1 لاکھ اور غالباً 16 ان کے نزدیک تو سب سچ ہے، سب صحیح ہے، سب اوکے ہے. لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں کون سی کارکردگی بہتر ہے؟ بس یہی سوال کا جواب اگر مانگ لیں تو پھر بھی ٹیلی ویژن چینلز پہ جب پابندیاں عائد کر دیتے ہیں، پابندیاں عائد کر دیتے ہیں. زراعت کا حال دیکھیں، زراعت تباہ ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر مجھے بتائیے گا عید کے بعد کیا جو ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے؟ تمام اپوزیشن پارٹیز کا اتحاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحد نظر آ رہی ہیں. اس ٹائم آپ کی میڈیا ٹاک سینئر جو لیڈر ہیں ان کی دونوں کی جو ہے میڈیا ٹاک بھی دیکھنے کو ملی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ سب چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی؟ ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں
کہ یہ حکومت کو مہینے 2 مہینے میں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لے کے کوئی مسائل حل کر دے، تاکہ کل یہ نہ کہیں جی کہ ہمیں تو مہلت ہی نہیں دی گئی. ویسے تو لوگ چیخ اٹھے ہیں نا، جی بالکل، ہر آدمی دیکھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ عید کے بعد اب ملاقاتیں بھی ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے، باقی لوگ بھی انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت اکٹھا نہ ہونا اور احتجاج نہ کرنا یہ گویا ملک سے اور عوام سے دشمنی ہوگی. صحیح صحیح. تو عید کے بعد اے پی سی ہو جائے، پھر اے پی سی کے کچھ فیصلے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایک نشست کی بجائے 1-2 نشستیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 3 نشستیں ہوں، 2-4 دن لگ جائیں. جی صحیح صحیح. لیکن اگست میں یہ کام اے پی سی کا کوئی ایجنڈا بن جائے گا، کوئی پروگرام بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سوچتا ہوں اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے پہلے قدم کے طور پہ چاروں صوبوں میں ساری اپوزیشن مشترکہ جلسے کر لیں. صحیح صحیح. پھر یہ کچھ ڈویژن میں جلسے کر لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. تب تک موسم بھی اچھا ہو جائے گا. تو پھر اکتوبر نومبر میں کچھ اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے سر. یہ تو ظاہری بات ہے، آگے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ عید کے فوراً بعد تو پھر آ جائیں گے محرم، آ جائیں گے، اس کے بعد سفر آ جائے گا. جی بالکل، وہ آ جائے گا تو پھر اس حوالے سے تو آپ لوگوں کو اس میں اسٹے کرنا پڑے گا. یہ تو ایک چلیں گزر جائے گا نا جی، محرم میں کام نہیں کر سکتے نا. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ حکومت خود اس کو بار بار موقع دیا، اس کے ساتھ تعاون کیا. سر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، ان سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، ان سے بندے کنٹرول نہیں ہو رہے، ان کو کام کرنا نہیں آ رہا. یہ لوگوں کے پیسہ ضائع کر کے وٹنس کیمپینز چلا کے وہ جو ہے وہ کسی کونے میں جو ہے وہ گھسا دیتے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی وہاں سڑتی رہتی ہیں اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں جو ہے وہ آتی. کیا مسائل ہیں؟ مطلب کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے نالائق ترین سربراہ مملکت موجود ہیں جن کا نام عمران خان ہے، اور ان کی ساری ٹیم، کوئی ایک کوئی ہو بندہ، سب کرپٹ ہیں. سکینڈل پہ سکینڈل آ رہے ہیں، کبھی ٹیمیں تبدیل کر رہے ہیں، اور اس بندے کو کام کرنا آتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ الیکٹریکل انجینئر کو مکینیکل انجینئر کی جگہ لگا دیا. جی صحیح. اور مکینیکل انجینئر کو الیکٹریکل کی جگہ، اور پھر انہوں نے کہتا خبردار میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. میڈیکل اسپیشلسٹ کو اٹھا کے کمپاؤنڈر کی جگہ لگا دیا، اور کمپاؤنڈر کو میڈیکل اسپیشلسٹ کی جگہ بٹھا دیا. وہ تو یہی رہا ہے پاکستان میں، وہ تو یہی رہا ہے سر. اس نئے پاکستان میں جو ہے نا یہ نتائج تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ جو مرضی کریں، یہ خراب سے خراب تر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے ایک اور بڑا خاص کل جو ہے وہ یہ معمہ چلتا رہا ٹیلی ویژن اسکرین پر، جو ہے وہ یہ ٹاپک جو ہے وہ آن اینڈ آن رہا. 2 بڑے اہم معاون خصوصی نے استعفیٰ دے دیا پاکستان تحریک انصاف سے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ لیا گیا ہے. ثانیہ صاحبہ بھی شامل ہیں اور ڈاکٹر ظفر مرزا بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب تو جو ہے وہ کل بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈاکٹر ظفر مرزا کی جو ہے وہ کچھ خوشی محسوس نہیں کر رہے تھے، وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے ان کے کارکردگی سے. پھر جو ثانیہ صاحبہ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ معاملہ یہی سامنے آیا کہ انہوں نے کوئی کمپنی بنا لی تھی جس کو وہ لیڈ کر رہی تھی، اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو فنڈز وغیرہ جو ہے وہ آتے تھے. وزیر اعظم صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا. لیکن پھر یہ خبر آن کیوں کروائی گئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ اگر استعفیٰ لیا گیا ہے تو پھر بات تو یہی ہوتی نا کہ استعفیٰ لیا گیا ہے. دونوں ہی صورتوں میں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اپس اینڈ ڈاؤن سے سچویشن کو جو ہے وہ آن اینڈ آن کر دیا گیا اور پتہ نہیں چلا کہ بیچ میں مسئلہ ہے کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر تو جو یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی کرونا ہماری پالیسی سے کنٹرول ہوا ہے، صحیح، تو پھر اس میں سامنے تو ظفر مرزا تھے. جی صحیح پھر صحیح تو انہیں کریڈٹ دیں بھائی آپ. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے دن سے کنفیوز سے، بلکہ انہوں نے کرونا تو درآمد کیا ہے ساتھ والے ملک سے. صحیح. پاکستان کی سرزمین پر تو کرونا کا نام نشان نہیں تھا. بالکل پھر چھوٹی عید پہ انہوں نے پھیلا دیا لاک ڈاؤن ختم کر کے. صحیح صحیح. تو یہ جو 5,500 لوگ وفات پا گئے ہیں، ہر موت کا ذمہ دار عمران خان ہے. صحیح بات ہے. لیکن اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر کریڈٹ ظفر مرزا کو دیں. ظفر مرزا نے جب بھارت سے دوائیں درآمد کی ممنوع، اس وقت آپ کہاں تھے؟ صحیح، بالکل ٹھیک. لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کا بھی اس میں حصہ تھا، پیسے انہوں نے لیے ہیں. صحیح
اب اگر تانیہ نے یہ کمپنی بنائی ہے تو تانیہ کی کمپنی بنانے میں بھی کچھ پتا ہوگا. ایسے تو بڑے نہیں ہو بڑے سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے خود جو ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہے وہ بورڈ آف ممبرز میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ساری کرپشن ہے نا پھر. ہاں تو پھر کرپشن ہی کرپشن ہے بھائی. تو یہ مطلب پہلے وزیر اعظم کو یہ بات پتا نہیں تھی, اب وزیر اعظم کو یہ بات پتا چلی تو وزیر اعظم نے جو ہے وہ تانیہ صاحبہ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ جی آپ استعفیٰ دیں, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ ان کو اسد عمر بتاتے ہیں کہ جی ڈالر کی قیمت یہ ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو جی ٹی وی سے پتا چلا. تو وہ اگلے دن پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں کہتے ہیں نہیں میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا. تو عمران خان صاحب تو جھوٹ بولنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے اور نہ وہ اس سے شرماتے ہیں کہ انہوں نے تو چائنا میں بین الاقوامی فورم پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وی سکسیسفلی پلانٹڈ 3 بلین ٹریز ان ون آف آر پروونس. بالکل وہاں یہ کہا کہ ہم نے 3 ارب درخت ایک صوبے میں کامیابی سے لگائے اور وہاں 5 کروڑ بھی نہیں لگے. جی. اور وہ بلین سونامی ٹری وہ سکینڈل بنا ہوا ہے اور اس کی کرپشن سامنے آ گئی ہے. وہ تو بین الاقوامی فورم پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. جی جی بالکل ٹھیک ہے سر, کیا کہا جائے کہ بالکل صحیح بات ہے. سر یہ بتائیے گا ڈاکٹر ظفر مرزا کو تو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جس وقت عید کے بعد جو ہے وہ کووڈ یہاں پر ایسے پھیلا کہ جیسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا, اور عید کے چوتھے دن سے ہی حالات جو ہے وہ پاکستان کے اتنے خراب ہو گئے, اتنے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے کہ ایک طوفان آیا اور اس طوفان میں اتنی جانیں, وہی آپ والی بات کہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, لوگوں کے پیارے جو ہے وہ ان سے بچھڑ گئے, وجہ کوئی بھی بنی, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وبا آئی اور اس وبا نے ہر چیز کو جو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو ڈاکٹر ظفر مرزا کو تو اس وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اب استعفیٰ دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ اگر آپ کو خیال آیا کہ یہ کام نہیں کر رہے, اب پتہ چلا ان کو. میں کروں گا کہ اصل میں تو استعفیٰ عمران خان کو دینا چاہیے. اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی حیا باقی ہے جی, اور کوئی انہیں اس بات کا خیال ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے, کیا دعویٰ میں نے کیا تھا, تو اس کے بعد اصل میں جس نے یہ ٹیم سر وہ تو استعفے کا آپ مطالبہ کرتے رہے, لیکن وہ استعفیٰ تو فی الحال نہیں آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ذرا سا بھی خیال ہو, بھائی جس بندے نے 100 دن میں اس ملک میں انقلاب لانے کی بات کی تھی, جس بندے نے 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی, جس بندے نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی, جس بندے نے جناب ڈالر کی قیمت, ڈالر کو سستا کرنے کے, ڈالروں کی بارش کی بات کی کہ غیر ملکوں سے لوگ آئیں گے پاکستان میں نوکریاں لینے, اس کا حال یہ ہو گیا. اس نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا تیاریاں مکمل ہیں, ٹیم میرے پاس ہے, ہم نے تجربہ حاصل کر لیا ہے. وہ سب کہاں گیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد اصل استعفیٰ دینا کس کا بنتا ہے؟ چلے اخلاقی طور پر اسے بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کی چیزیں مس مینجڈ ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ان کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں. سر ایک اور بڑا استعفیٰ آنے والا ہے, ایک اور بڑا استعفیٰ آنے والا ہے. اندر سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک اور بڑی پرسنالٹی ایسی ہیں کہ جو اچھے عہدے پر, بڑے عہدے پر فائز ہیں, اور وزیر اعظم ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں آنے والے دنوں میں, اور ان پرسنالٹی کو پتہ لگ بھی چکا ہے کہ ایسے معاملات اور حالات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان استعفوں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ فرق پڑے گا, یا پھر ان کی جگہ پر آ کر کوئی اور لوگ بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قربانی کا بکرا بنانے والی بات ہے, بکروں کو قربانی کا بکرا بنانے والی بات ہے, اور پھر یہ نعرہ لے کے دعویٰ آ جائیں میں نے ٹیم بدل لی ہے, آپ دیکھیں بس میں دیکھیں آپ فوراً تھوڑا سا انتظار کریں, بکرے بدل لی ہیں. ہاں میں نے بدل دی. جی ہاں جی صحیح ہے صحیح ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی خاص اور اہم باتیں کی, بہت شکریہ. شکریہ جی. تو یہ تو تھے صدیق الفاروق صاحب, آپ نے ان کی باتیں جو ہے وہ سنی اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ بس قربانی کا بکرا کسی کو بھی جو ہے وہ بن. وہ ہم رائے لیں گے. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے. مفتی منیب الرحمان نے تو اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو یہ بات کی ہے, آپ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے 3 دن کی عید منائی گئی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں کہ 3 چھٹیاں نہ ہوں اور 2 دن کی عید منا کے جو وہ بات ختم ہو گئی ہو, تو اس دفعہ جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے, تو آپ کا بھی ایسا ہی مطالبہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مفتی منیب صاحب کا یہ جو مطالبہ آیا ہے
میں تو تجویز کی صورت میں یہ پیش کروں گا کہ یہ بالکل مفتی صاحب نے صحیح بات کی ہے، اور میں حیران ہوں کیونکہ ہفتہ اور اتوار تو پہلے ہی سے تعطیل ہوتی ہے، تو اس کو تعطیل میں کیوں شمار کیا گیا؟ جمعے کی تعطیل دے دی گئی اور پھر پیر کو بھی تعطیل دینی چاہیے تھی۔ اب اگر پیر کو تعطیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو پھر اتوار کو روانہ ہونا ہوگا، تو یہ پھر عید کا تصور جو ہے اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، اور یہ عید جو ہے عید الفطر سے مختلف ہے، اس میں قربانی بھی کرنا پڑتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزارت داخلہ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے، اور آج ہی انہیں اس پر سوچنا چاہیے اور پیر کے دن کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ بطور تعطیل۔ بالکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ مطالبہ آپ کی طرف سے بھی آ گیا ہے اور یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے بھی آ گیا ہے، تو حکومت اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے گی، کرے گی، اور یہ جو ہے وہ 3 دن کی چھٹی کا جو ہے اعلان کر دیا جائے گا؟ ہمیشہ سے یو ٹرن کیوں لیتے ہیں؟ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے مطابق کر کے اس کے بعد اس پہ یو ٹرن لے لیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ بس میں تو حیران ہوں کہ یہ عام طور پہ چھٹیوں کا اعلان وزارت داخلہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو اب میں حیران ہوں کہ یہ کہاں کس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں کہ انہیں زمینی حقائق کا کوئی ادراک نہیں ہے، اور عجیب قسم کے فیصلے ان کے ہاں سے نکل آتے ہیں، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ مفتی منیب صاحب نے بہت اچھی نشاندہی۔ بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے آپ کا بھی موقف یہی ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں گئے ہیں انہوں نے واپس بھی آنا ہے، تو پھر یہ تو دوسرے دن، اور قربانی کا جو ایک فرض ہے اس میں اسے ادا کرنے میں ایک پورا دن جو ہے وہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے گوشت بانٹنے میں، یہ تمام چیزیں۔ تو حکومت جو ہے وہ ایسے فیصلے جو ہے وہ حیران کن بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، جب پتہ ہے کہ ہمیشہ سے 3 دن کی عید ہوتی ہے تو پھر عید کو 3 دن کا ہی رہنا چاہیے تھا، اس میں ایک نیا اسپیسیفک ایڈ کرنے کا کوئی تک بنتا نہیں تھا۔ پھر فواد چودھری صاحب کے جو ہے وہ بیان سامنے آتے ہیں، وہ سائنسی طور پر چاند پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو ہے وہ یکم کو عید کا اعلان کیا، انہوں نے 31 کو اعلان کر دیا تھا، اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا۔ وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، میں نے انہیں یہی تجویز دی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک عجیب صورتحال ہے کہ جب رمضان شریف سر پہ آ جائے، عید سر پہ آ جائے تو پھر ہمیں چاند کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے، پھر پورا سال ہم چاند کا مسئلہ بھول جاتے ہیں۔ اب اگر اس کو حل کرنا ہے تو پھر سال کے دوران اس کے لیے کوئی تجویز، کوئی طریقہ، کوئی میٹنگ، کوئی فیصلے یہ ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، کوئی بندہ سمجھتا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سر اس میں آپ کس حد تک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اگر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، اس طرح کے معاملات آتے ہیں، تو آپ اس پر جو ہے وہ احتجاجن جو ہے وہ اگر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس حوالے سے مطلب یہ کوئی عجیب سے ہی فیصلے ہیں جو پہلے سے ساری صدیوں سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں، ان میں رد و بدل کرنا، چاند کے معاملات میں، عید کے معاملات میں ایسا کرنے سے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ فیصلے اپنے لے لینا، جیسے تاجروں کے حوالے سے بھی معاملات سامنے آئے، بہت ساری چیزیں پاکستان میں ایسی ہو رہی ہیں، اور آپ اس پر جو ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ اگر اسی طرح چلتا رہا سلسلہ تو پھر یہ آگے جا کے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں تو آپ کو علم ہے کہ 1973 کے آئین میں چیپٹر 2 میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ تجاویز اور سفارشات دیں، تو ہم نے تجاویز اور سفارشات تو بہت دی ہیں، لیکن بس جو اندر بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ فائلوں کو کہاں کر دیتی ہے، اپنی مرضی پہ فیصلے صادر کرتی ہے، اور وہ فیصلے پھر جو ہماری سیاسی حکومت ہوتی ہے ان کے لیے بڑے امبیرسمنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ اس پہ سنجیدہ سوچ رکھیں اور سنجیدہ غور کریں کہ کہاں پہ مسئلہ ہے اور کس طریقے سے اس کا رخ صحیح طریقے سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ سر آپ نے جو تجاویز دی ہیں، کیا کس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی تجاویز گئیں جن پر ابھی تک امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو پائی، اور ان کو کہاں کیا گیا یا کہاں فائلز جو ہے وہ گھما دی گئی، ابھی تک جو ان کا پتہ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ ہمیں تو پچھلے سال چودھری فواد صاحب کی وزارت نے کیلنڈر ارسال کیا تھا اور ہم نے پھر اس پہ کام بھی شروع کیا تھا۔ اچانک ہمیں پتہ لگا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور وفاقی کابینہ نے یہ پورا کام رؤیت ہلال کا اور کیلنڈر کا اور عید اور رمضان شریف کو ایک دن پہ لانے کا یہ کام وزارت مذہبی امور کے سپرد کر دیا۔
تو اس وقت پھر چودھری فواد کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہہ دیتا کابینہ کے اندر کہ ہم نے پہلے ہی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ کام حوالے کیا ہے. وہ انہوں نے نہیں کیا. پھر وزارت مذہبی امور کے پاس یہ پورا مسئلہ چلا گیا. اب ہم تعاون کر رہے ہیں وزارت مذہبی امور کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. دعا کریں کہ کوئی اچھی صورت اس کی نکل آئے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے اور آپ نے ان کی بات سنی کہ ہم تجاویز دیتے ہیں, ہم تجاویز دیتے رہیں گے. ہماری تجاویز کو جو ہے وہ نہ جانے کہاں کون سی ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہ بات نہیں سنتی اور اپنے فیصلے جب صادر کیے جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کے جو ہے وہ الٹ پلٹ کے فیصلے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جس سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صدیوں سے بات چلتی آ رہی ہے. تمام مسلم لوگ جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ 3 دن کی عید ہوتی ہے, تو اس حکومت نے 3 دن کی بجائے 2 دن کی عید کا کانسیپٹ جو نکالا ہے یہ تو کسی کی بھی سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر ہے, سمجھ نہ آنے والی بات ہے, پریشان کن ہے, حیران کن ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر اسی طریقے سے ہوتی رہی تو پھر یہ ایک سٹیمپ لگتی رہے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ ان چیزوں میں جو ہے وہ چینجنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جو چیزیں آلریڈی جس طرح سموتھ چل رہی ہیں, جو مطلب ایک چیز بنی ہوئی ہے آپ اس کو جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیں تو یہ تو کوئی آپ نے جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اور جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر جو ہے سائنس کام کرتی ہے, لیکن جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے, جو اسلامک علماء ہیں, ہماری جو ہے علماء دین ہے, سب جو ہے وہ ایک سرے سے بیٹھ کر جو ہے وہ یہ چیزیں طے کرتے ہیں کہ آگے کا لاہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیسے چلنا ہے. کچھ چیزیں اکارڈنگ ٹو اسلام ہوتی ہیں جیسے کہ بیان بھی آتے ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے 3 دن کی عید منانی تو 3 دن کی ہے. چاند کی عمر کتنی ہے, اس کو وہ کب تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, کون سی تاریخ کو جو ہے چاند نظر آتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں. سائنس تو اس کی تصدیق کرتی ہی ہے کیونکہ اسلام اور سائنس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کلیئر کرتا ہے کہ سائنس جو کرتی ہے ان دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. لیکن اگر سائنس اور اسلام یہاں الگ الگ سمتوں میں چلیں گے تو پھر پاکستان کی یہی سچویشن ہوگی جو آپ اس ٹائم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن کی ہوگی اور تیسرے دن کے لیے لوگ جو ہے وہ مطالبے کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو اپیلیں کر رہے ہوں گے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ایسا فیصلہ یا ایسی چیزیں جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, یا کیا معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں. بہرحال جی, حج کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے حجاج اکرام جو ہے وہ منع میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی آج ہوگی اور مسجد الحرام میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے خصوصی نشان لگا دیے گئے ہیں. وہاں پر جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ نشان لگائے گئے ہیں اور عازمین حج جو ہے منع میں خصوصی کمپلیکس میں قیام کریں گے جہاں وہ ذکر و اذکار اور عبادت میں مصروف رہیں گے. عازمین نماز فجر کے بعد میدان عرفات روانہ ہوں گے جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے اور یوم عرفہ کے لیے مسجد نمرہ میں بھی عازمین کے لیے خصوصی نشان لگا دیے گئے ہیں. یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو یہاں پر مد نظر رکھا گیا ہے. دن بھر عرفات میں قیام اور مغرب کے اذان کے بعد حجاج جو ہے مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے اور حج کا رکن وقوف عرفہ آج ادا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک کے فضل و کرم سے غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی جو ہے وہ آج ہوگی اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے جو ہے وہ زمین گونجے گی اور آسمان تک عرش تک جو ہے وہ یہ فضائیں جو ہے وہ بلند ہوں گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ملا لیکن آگے آنے والے سال میں ضرور ملے گا. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب نے جو کہ ماشاءاللہ بہترین خطیب بھی ہیں اور جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں اور حج کا جو آغاز ہے اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آج کے دن کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح تمام مسلمانوں کو آج کے دن کو منانا, سیلیبریٹ کرنا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور کون سی ایسی عبادت ہے جس کو آج کے دن جو ہے وہ کرنا چاہیے. کل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس پر جو ہے وہ ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے, کوشش کریں گے کہ اگر علامہ صاحب ہمیں جو ہے وہ اسٹوڈیو میں جوائن کر لیں, لیکن آج ہم ذرا اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیں گے. جی السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کرم, اللہ کرم. جی علامہ صاحب بتائیے گا ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج عرفہ کا دن ہے جی, اور آپ اگر حج کو دیکھیں نا تو حج ہے کیا اصل میں, جی تو اس کے مختلف اینگل ہوتے ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں, ہر بندہ اس کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے, ہر اللہ والا اس کو اپنے اپنے رنگ میں دیکھتا ہے. تو میں جو اگر اس کو دیکھتا ہوں تو یہ حج اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں
اللہ تعالیٰ کے جو خاص انسان ہیں ان کی یاد کا دن ہے. ٹھیک ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اور لغوی طور پہ تو ارادہ کرنا ہے، اور اصطلاحی طور پہ شرعی طور پر حج کا معنی ہے کہ خاص ایام میں خاص جگہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، شہادت ہے، یہ جتنی عبادات ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتی عبادت، اللہ کے لیے. ہم تو کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اگر زکوٰۃ کا ذکر آیا تو کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دو. اسی طرح روزے کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے. ٹھیک ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن جب حج کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز یہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ یا اللہ حج کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے حج کرنا ہے. یہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا نام کا ذکر فرمایا ہے. یا اللہ کیوں نام کا ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ یہ حج ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کی محنت بھی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ سفر بھی برداشت کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے. کیوں؟ وللہ، اللہ کے لیے. ایک تو یہ رنگ ہو گیا. دوسرا رنگ دیکھیے کہ حج ہے کیا؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد ہے. یا اللہ ہم نے حج کے لیے آ گئے تو ہم تو بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، جبے کبے پہنتے تھے، عربی جبے پہنتے تھے. کیا کرنا ہے؟ تمہارا اتار دو سارا کچھ، بس 2 چادریں اوڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 چادریں اوڑھی تھی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. بالکل بالکل، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. آپ نے ایسے کھڑے ہو جانا ہے اور آ جانا ہے احرام باندھ کے. اچھا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم جاتے ہیں عرفات میں جائیں گے، آج عرفہ کا دن ہے. تو عرفہ کا معنی کیا ہے؟ عرفہ کا معنی ہے پہچان، جاننا ایک دوسرے کو، انٹروڈکشن ہونا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیوں ہے یا اللہ؟ نہ اس میں دیکھیے اب عرفہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ غور کیجئے، مزدلفہ میں جانا، مینا میں جانا، ٹھیک ہے، یہ سارے وقوف ہیں، یہ سارے جو ہے ارکان ہیں حج کے. لیکن رکن اعظم جو ہے وہ عرفہ ہے. عرفات کے میدان میں جانا ہے آپ نے. عرفات کے میدان میں جا کے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے نہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نہ آپ نے کوئی ذکر اذکار کرنا ہے. یا اللہ بس یہاں پہ، ہاں بس اس وقت پہ تمہیں یہاں جمع ہونا. کیوں؟ یا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا کی ملاقات ہوئی تھی. بس یہ اس کی یاد ہے، کوئی عبادت نہیں کرنی. بس کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے آپ نے وہاں پر جا کر وہاں پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آدم علیہ السلام اور اما حوا کی ملاقات ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے کہ عقل تو یہ نہیں مانتی کہ آپ مینا میں جاتے ہیں اور 3 دن جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں. یہاں پہ کنکریاں کیوں مارنی ہے؟ یہاں پہ یہ شیطان موجود ہے. یہاں چھوٹا شیطان موجود ہے، بڑا ہے اور درمیانہ موجود ہے. اور 3 دن ہم کنکریاں مارتے ہیں، حالانکہ وہاں پر شیطان موجود نہیں ہے. عقل نہیں کہتے یہاں شیطان موجود ہے. لیکن کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی، تم بھی ان کی یاد میں. بالکل. تو آپ یہ سارا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سارے بت نکال دیے، سارے بت نکال دیے، کعبے کو پاک کر دیا. لیکن 2 پتھر وہاں پر موجود ہیں، ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے. کیوں؟ وہ بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ منسوب ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے طواف کرنا، آپ دیکھیں گے حجر اسود کا ہونا، مقام ابراہیم کا ہونا، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، یہ ساری کی ساری اصل میں اللہ کے بندوں کی یاد ہے. ان کا اور ہم اس یاد کو منانے کے لیے جاتے ہیں. جی بالکل.
ہم اللہ کے بندوں کی یاد کو منانے کے لیے جاتے ہیں، یاد کو ریکال تازہ کرنے کے لیے، وہاں کی وہ چیزیں وہ باتیں ان کو فیل کرنے کے لیے کہ وہ اسپرچل ایک پاور جو ہیں وہ ہم اس کو جو ہے وہ فیل کر سکے. بالکل صحیح. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کووڈ کے حالات میں جس طرح سعودی حکومت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ لیا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس دفعہ حج پر جو ہے وہ نہیں جا پائیں گے، بڑی درخواستیں واپس بھی ہو گئی، پیسے بھی واپس ہوئے ممالک کے، اور وہاں پر صرف جو وہاں کے ہی لوگ ہیں وہی حج کا جو ہے فریضہ سر انجام دیں گے. بڑے دل بھی ٹوٹے، بڑے معاملات جو ہے وہ عجیب سے بھی ہوئے، آنکھیں نم بھی ہوئی، اور پریکاشنس میئرز کا خیال رکھتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنا ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ نشان لگائے ہیں منا میں بھی اور مسجد نمرہ میں بھی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان حالات میں اس طرح سے یہ حج کا فریضہ سر انجام دینا کسی جہاد سے کم نہیں ہے؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظامات کیے. میں رات کو دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے خلاف کعبہ جب تبدیل ہوا جب بھی میں دیکھ رہا تھا تو بہت اچھے انتظامات تھے. اور آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ کچھ لوگ نہیں جا سکے، پہلی بات تو یہ سب سے اہم بات تو یہ ہوئی ہمارے لیے ایز اے مسلمان کہ الحمدللہ کہ یہ معطل نہیں ہوا حج. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. کتنے لوگ بھی کر رہے ہیں، چاہے تقریباً سنا کہ 1 لاکھ کے قریب. جی لیکن یہ ہے کہ مناسک تو ادا ہو رہے ہیں نا، بالکل تو وہ ہمارے مسلمان یعنی ایک آپ سمجھ لیجیے ایک فرض کفایہ کے طور پر. جی بالکل. ساری دنیا تو پہلے بھی حج نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن وہ وہاں پر تو 27-28 لاکھ یا 30 لاکھ کے قریب لوگ تھے. یہ حج رکنا نہیں چاہیے تھا اور ویسا اللہ تعالیٰ نے کیا. جی بالکل. الحمدللہ یہ کیا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم ممالک کے اندر بالخصوص اور بالعموم ویسے بھی پوری دنیا کے اندر کووڈ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اور خصوصاً پاکستان میں تو اللہ کا بڑا خاص کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو خاص نظر رحمت ہوئی اللہ کی کہ یہاں پہ تو بالکل جیسے ہی درباروں کو کھولا گیا ہے. میں یہ بات اعلان کہتی ہوں اور میں پورے اتفاق کے ساتھ، اور پوری یہ اولیاء اللہ ہی ہے اس دھرتی پہ موجود جن کی وجہ سے جو ہے وہ سب چل رہے ہیں. جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے آگے دعا کے لیے تو پھر نظارے بدل جاتے ہیں. جب دربار کھولے گئے ہیں اس کے بعد کووڈ ایسے ختم ہوا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ اس پہ ایک نوٹ کیجئے جو آپ نے بات